بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو ناظرین آج ہم بات کریں گے، پچھلے ویلاگ میں بھی میں بات کر چکا ہوں کہ یہ عمران خان کی پچ پر کھیلنا چاہ رہے ہیں اور اس پر آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 35 استعفے اور منظور کر دیے گئے ہیں، اور اب جو تحریک انصاف کے جو استعفے منظور ہوئے ہیں ان کی تعداد، ان کے ارکان کی تعداد 81 ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں ان پر ایسا خوف طاری ہوا ہے کہ یہ خود ہی اسی پچ پہ آ گئے ہیں۔ عمران خان نے ایک کارڈ کھیلا کہ میں قومی اسمبلی میں ہم واپس آ رہے ہیں۔ ان کو خوف پیدا ہوا کہ ہم نے تو اپنے امپائر الیکشن میں جا کے بنانے تھے اور اپنے امپائروں کے ساتھ کھیلنا تھا، تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے تو پھر ہم کیسے اپنے امپائر بنائیں گے؟ تو انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے استعفے منظور کر لیے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان یہ ماحول خود بنا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ماحول پیدا کرنا تھا کہ کم از کم جو پورے ملک میں 70 سے 75% جو ہے وہ انتخابات کا ماحول بن جائے، اور وہ بن چکا ہے۔ لیکن ان کا پلان کیا ہے؟ یہ جو مطمئن نظر آ رہے ہیں، ان کا پلان یہ ہے کہ عام انتخابات میں جیسے پیپلز پارٹی نے کراچی میں کیا ویسے ہی ہم کریں گے۔ یقین کریں یہ اتنی غلط فہمی میں ہیں کہ یہ مارے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی کا بلاول ہاؤس بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ لوگوں کے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں یا جو یہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں، یہ پلاننگ جو ہے ان کی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور عمران خان ان کے حواس پر طاری ہو چکا ہے اس ٹائم، اور یہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور یہ کپکپا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ 4.3 ارب ڈالر جو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ تجارتی خسارہ آپ کا 2 ارب ڈالر ہے۔ مسائل ہے کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو روزمرہ کی اشیاء جو خریدنا ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا، لیکن یہ ہیں کہ اپنی وہی اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کی روش۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک مثال ہے کہ سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے لالچ انسان کا جو ہوتا ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، وہ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے اس کے لالچ کو، اور یہ وہی کام کر رہے ہیں اس ٹائم۔ اور کراچی میں جو فارمولہ انہوں نے استعمال کیا، میں نے اپنے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ جماعت اسلامی نہیں ان کو کہتے، یہ جماعت اسلامی جو مولانا مودودی صاحب والی جماعت اسلامی ہے، یہ وہ جماعت اسلامی نہیں ہے۔ یہاں پر ان کی جماعت میں ویسے ہی نہیں آپ سروائیو کر سکتے جیسی وہاں پر ماحول بنایا ہوتا ہے انہوں نے، اور بظاہر تو یہ اسلامی لبادہ اوڑھتے ہیں اور کوئی کام اسلامی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، ایک طرف ڈاکہ لگا یہ بقول ان کے جی ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور مینڈیٹ ان کا چوری نہیں ہوا، مینڈیٹ پی ٹی آئی کا چوری ہوا، اور دیکھیں شام کو اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مشروط مذاکرات جو ہے نا مشروط وہ کریں گے۔ آپ اندازہ کریں فارمولہ یہ بنایا گیا، میں پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے بتایا کہ یہ مکس فارمولہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن مکس فارمولہ کیا بنائیں گے؟ یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو نے جو غلطی کی تھی، ادھر تم ادھر ہم، کراچی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو انتظامی، اور ایک میئر ان کا اور ایک میئر ان کا ہو، یہ فارمولہ اس ٹائم پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیا کراچی کے لوگوں کے ساتھ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ جن لوگوں کو ووٹ پڑے ہیں آپ دوبارہ ذرا گنتی تو کروائیں۔ ٹھپے جو لگے ہیں، جو 4 یوسیز پر دوبارہ انہوں نے گنتی کرائی، وہاں پہ پی ٹی آئی جیت گئی۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے وہاں پر۔ اور یہی طریقہ کار جو ہے نا یہ انہوں نے عام انتخابات میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے۔ اور عمران خان کا کہنا ہے کہ مزید کارڈ میرے پاس ہیں، یہ کہنا تھا، اور انہوں نے مزید 35 استعفے منظور کر لیے اور خود الیکشن میں کا ماحول بنا دیا۔ ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن الیکشن کروانے پہ 2 مرتبہ الیکشن کروانے انہوں نے، لیکن کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عوام میں انہوں نے جانا نہیں ہے، اپنے محلوں میں چھپ کر بیٹھے ہیں یہ، اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں
اور سیاستدان کیسے ہیں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کا ماسٹر سٹروک، پہلے انہوں نے ان کو پر دباؤ بڑھایا، انہوں نے استعفے منظور نہیں کیے، بعد میں انہوں نے استعفے منظور کیے، انہوں نے کارڈ کھیلا، انہوں نے 35 استعفے منظور کیے، انہوں نے کہا ہم پھر بھی قومی اسمبلی میں جائیں گے، انہوں نے مزید استعفے منظور کر لیے۔ اور بھائی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کم از کم پورے استعفے منظور کر لیں۔ آپ نے ضمنی انتخاب ہی کروانا ہے نا، آپ نے قوم کا پیسہ تو لٹوانا ہے تو کر لیں، لیکن یہ انہوں نے نہیں کرنا۔ اور عمران خان کو جو یہ کہتے تھے کہ انہیں سیاست نہیں آتی، آپ دیکھیں عمران خان نے ایسی سیاست کھیلی ان کے ساتھ کہ پہلے انہوں نے سارا سیاسی گند اکٹھا کیا سمیت جماعت اسلامی، وہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے۔ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کو ان کے چہروں سے بھی نقاب اترتا نظر آئے گا۔ پہلے یہ بڑی تنقید کرتے تھے عمران خان کے دور میں، مہنگائی مارچ، سراج الحق صاحب بڑے جلسے کر رہے تھے، اب کہاں گئی؟ اب کوئی مہنگائی یاد نہیں ہے، اب کتنے مارچ ہو رہے ہیں؟ کوئی مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے؟ بس صرف انہوں نے چونکہ مذہب کا نام استعمال کیا، اسلام کا نام استعمال کرنا ہے، یہ مذہبی جماعتیں زیادہ تر ہمارے جو ہیں وہ صرف اسلام کا نام استعمال کرتی ہیں اور پھر آگے جا کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں یہ، اور کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آپ کو نئی بات بتاؤں، اب جو سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ڈیزل کہے گا نا اس نے گناہ کبیرہ کیا، وہ توبہ کرے، اور بلکہ نکاح تک بھی اس کا کہتے ہیں جی ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ہے ان کا اسلام۔ اپنے گھر پر بات جب ان پر تنقید ہو، یہ لوگوں کا جیسے مرضی یہودی ایجنٹ کہیں، جو مرضی کہیں، جب ان کو کہا جائے تو یہ کہتے ہیں تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، تم نے گناہ کبیرہ کر لیا ہے۔ جو تم لوگوں نے گناہ کبیرہ کیے ہیں وہ کہاں پر جائیں گے؟ اور ایک انہوں نے اسپیکر صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر جو بنائے ہیں قائم علی شاہ صاحب، ان کو لانچ کیا ہے۔ میں ان کی صرف ایک بات سے اختلاف کر کے آپ کو میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ قیامت کے بعد والے جو کام ہے نا وہ ان کی سزا جزا اب ہونی چاہیے۔ تو میرا قاسم علی شاہ صاحب کو جواب یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قصاص میں تم لوگوں کے لیے زندگی ہے، اور اگر قصاص صرف قتل کا قصاص نہیں ہے، قصاص ہر جرم کا قصاص لیا جائے گا۔ آپ نے جو کسی چیز بندے سے زیادتی کی ہے اس کا قصاص ہوتا ہے، اس کی سزا اور جزا ہوتی ہے۔ یہ کیسا آپ نے کہہ دیا کہ یہ قیامت سے پہلے، کیا عہد رسالت میں ایسا نہیں ہوتا رہا کہ لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی رہی کہ قیامت میں چھوڑ دیا گیا؟ اس طرح تو معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ ہی نہیں رہے گا، وہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا۔ اصل میں بات ہی یہ ہے، اسلام جس بات کا درس دیتا ہے وہ یہی ہے کہ سزا اور جزا کا قانون ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف اسلام نہیں کہتا، دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ سزا اور جزا کا قانون نافذ نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں جی یہ جتنی بھی وہ کرپٹ مافیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سزا اور جزا جو ہے وہ جی آخرت والے دن دیکھی جائے گی، یہاں پر ہونی نہیں چاہیے۔ یہ ہماری حالت ہے اور اسی نے معاشرے کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔